سڑکوں کے اوپر مہنگائی کی وجہ سے لوگ بل بلا رہے ہیں، بجلی کا بل اس میں سے ایک مسئلہ ہے، آٹے کی قیمت اور چینی کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ شام کو بہت سارے لوگ جو ہے پیٹ بھر کر آج کل سو نہیں سکتے۔ تو بگٹی صاحب بہت بڑا چیلنج ہے، بل، آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت۔ دیکھیں ملک صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو اکنامک حالات ہیں وہ بہت نکلیں گے کیسے؟ کوئی پلان ہے ذہن میں؟ پلان ہے کوئی اناؤنس کریں گے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد؟ کچھ لانگ ٹرم پلان ہے، کچھ شارٹ ٹرم پلانز ہیں۔ ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح کیوں نہیں رکتی سر؟ یہ پہلے اسی کا ہی بتا دیں، کیونکہ اس وقت جو مدر آف آل ایولز ہے نا وہ ہمارے یہاں وہ ڈالر کا تگڑا ہونا ہے، روپے کی ناقدری ہے۔ ڈالر جا رہا ہے افغانستان $5-7 ملین پر ڈے کے حساب سے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو آپ کا لا پرمٹ کرتا ہے کہ آپ $10,000 لے کے کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ 10,000 والا کیس نہیں ہے، یہ بارڈر پار کرتا ہے۔ ذرا گزارش سن لینا، ایک تو یہ آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ 10 بندے بھی روزانہ بھیجیں تو یہ لاکھوں آج کل $6,000 ہوگی، لمٹ کم ہوگی، کم ہوگی لمٹ، اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں پھر اس پہ آتا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ایسے کرائسس بہت ساری قوموں پہ۔ سر افغانستان ڈالر اسمگل کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مجھے اس کا کہانی سمجھائیں۔ یہ ڈار صاحب کو بھی میں کہتا تھا کہ آپ نے بارڈر فینس کیا ہے، روکیں اس کو۔ 624 کلومیٹر کا پورس بارڈر ہے جس کو فینس کیا گیا ہے۔ اس فینس کو پوری طرح ہم اپنے کنسٹرین ہیں ایف سی بلوچستان کے، اس کو پوری طرح گارڈ نہیں کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی گریب میں چلے جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر ہماری جتنی ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بڑے بارڈر پہ ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، آدھا ولیج ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ روزانہ 4 سے 5 ہزار لوگوں کی آمد و رفت ہے ایک طرف سے دوسری طرف، ریگولیٹڈ اتنا ہے کہ بس ان کو ایک چٹ پکڑا دیتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، ڈیوائیڈڈ ولیجز کا یہ مسئلہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ $5 سے $10 ملین پر ڈے ہے، یہ مہینے کا آپ کا $200-250 ملین پر منتھ بنتا ہے۔ اس نے مار دیا پوری اکانومی کو، بالکل مار دیا۔ ہمیں اس کا احساس ہے، ہم اس پر پوری ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ ود ان اے ویک انشاءاللہ تعالیٰ جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی بنا کے وزارت داخلہ کو اس پہ اس کے اگینسٹ باقاعدہ وہ زیرو ٹالرنس جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں گے۔ زیرو سے زیادہ کریں گے اس پہ، ایسا قسم کا کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کا ادارہ ہے۔ دیکھیں ابھی اس پر ایک تھاٹ پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں جس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو لوگوں سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے۔ پھر افغانستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر انلیگلی رہ رہے ہیں، ان کے خلاف ہم کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہتے ہیں کہ کتنے رجسٹرڈ ہیں کتنے نہیں۔ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر بھی آپ کا یہ جو کمزور بارڈر ہے نا یہ رول ادا کر رہا ہے۔ میں اس میں 1 ویک کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گا کہ ہم نے پلان کیا کیا ہے۔ ہم اس پر بیٹھے ہیں، انیشیل میٹنگز ہم نے کر لی ہیں، ریپیٹریشن کریں گے ان لوگوں کی جو انلیگلی یہاں اسٹے کریں۔ دیکھیے اس میں کہا کہ ہم نے انیشیل میٹنگ کر لی ہے، ہم نے تھاٹ پروسیس سے گزر ہیں۔ ود ان اے ویک ہم وہ کام کریں گے جو تھوڑا سالڈ ہو، لمیٹڈ ٹائم میں ہم کر سکیں، کیونکہ ہمارا ٹائم تو بڑا لمیٹڈ ہے۔ لیکن ایک چیز پہ تو کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس تو کارڈ ہے UN کے، وہ تو ٹھیک ہے، جن کے پاس کارڈ نہیں ہے ہم اس کو ریپیٹریشن کریں گے، افغان بارڈر کو اس طرف جا کے رکھیں گے۔ کلیئرٹی ہے، واپس بھیجیں گے، کلیئرٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیومینٹی کے کیسز ہوں گے جس میں وہ کوئی ہاسپٹل میں کچھ لوگ پڑے ہوں گے، کوئی علاج معالجے کے لیے آئے ہوں گے، کسی کی جان کو وہاں پر خطرہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں نا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم لے کے ایک اچھا ڈیسیجن لینے سے ہیسٹ میں جو آپ ایک ہیومن فیس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ کسی کو ہاسپٹلائزیشن چاہیے، کوئی ڈلیوری کا کیس ہے جو اس طرف نہیں جا سکتا، باقی لوگوں کو تو آپ بارڈر کے اس طرف پار بٹھا کے وہاں آٹا دال چاول کی مدد کریں انہیں۔ میں آپ سے اگری، لیکن افغان سائڈ کے بارڈر پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، ہاں اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو مناسب بات ہے کہ کوئی میرے ملک میں غیر قانونی رہ رہا ہے وہ اپنے ملک میں چلا جائے۔ سر داعش اور TTP کے حملے اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ تکلیف دہ ہے کہ ہم خبر پڑھتے ہیں رات کو کہ آج 4 فوجیوں کی شہادت ہے، آج 2 فوجیوں کی شہادت ہے۔ یہ کہنا بڑا سوکھا سے، جس کے گھر سے گئے ہوتے ہیں نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے، روزانہ ہو رہی۔ دیکھیے میں نے تو بہت جنازے اٹھائے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو شہداء کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت، سلام ہے ان سب کو، سلام ہے جو پاکستان کی خاطر اپنی جانیں، وہ ہمارے کل کی خاطر اپنے آج قربان کر رہے ہیں۔ روکیں گے کیسے داعش کو اور TTP کو؟ دیکھیں ہمارے پاس ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ایک تو داعش کی کوئی آرگنائزڈ پریزنس پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ افغانستان میں ہے؟ افغانستان میں کس علاقوں میں؟ ڈفرینٹ اس میں ہے، وہ اکراس دا بارڈر ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، کنڑ، نورستان، یہ جو علاقے ہیں ان میں ہے، چھوڑ دیں جہاں ہیں وہ جانے ان کا کام جانے۔ معاملہ یہ ہے کہ TTP کی پریزنس ہے۔ اب TTP کی جو پریزنس ہے، ہم نے TTP کے خلاف ایک مکمل جنگ لڑی، ہم اس جنگ میں وکٹوریس رہے،
لیکن پھر کیا ہوا کہ ہماری وہ جو اسٹیٹ پالیسی نا، آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ پارڈن اور اسٹیٹ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ جی نیگوسیشن کر لیں، ان کو واپس ری ایبلیٹیٹ کر لیں، یہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسسٹنسی نہیں رہتی نا، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس در سے وہ جو کنسسٹنسی نہیں رہی، انہوں نے اپنی سپیس دوبارہ سے گین کر لی. وہ جو ہم نے بیچ میں ایک ٹائم ضائع کیا ان کے ساتھ نیگوسیشن کے نام پہ. ہائی پروفائل جو دہشت گرد تھے، آپ نے کوئی 200 کے قریب لوگوں کو آئی تھنک جیل سے چھوڑا، پریزیڈینشیل پارڈن بھی دیا آپ نے چند ایک لوگوں کو. بس اب کیونکہ ماضی ہے اور ماضی میں ہمیشہ ہم ایسی حرکتیں کرتے رہے. 200 لوگ تھے جو جیلوں سے چھوٹے، اور شاید 2 یا 3 ایسے کیس تھے جن کو پریزیڈینشیل پارڈن سے. مجھے ایگزیکٹ فگرز کا تو نہیں پتا، یا آپ کی یقیناً اس پہ ریسرچ ہوگی، لیکن یہ جس نے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ریاست کے خلاف لڑائی ہے، وائلنس ہے نا ملک صاحب، وائلنس کا منوپلی جو ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہے. وائلنس کوئی نہیں کر سکتا، وہ مذہب کے نام پہ کریں، وہ قوم پرستی کے نام پہ کریں، وہ انڈر ڈیولپمنٹ پہ کریں، جس مرضی بنیاد پہ کوئی وائلنس کرے. وائلنس کا رائٹ صرف روکیں گے کیسے سر؟ ٹی ٹی پی، اب ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہونا چاہیے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ آپ کی نہ میری. کوئی دیکھیں بالکل جنگ لڑیں گے، لڑائی لڑیں گے، آئی بی اوز کریں گے، آپریشن کریں گے، ان کے بلوں سے جا کے ان کو ماریں گے، اپنے بارڈرز پہ سختی کریں گے، ان کی موومنٹ کو کرٹیل کریں گے. جہاں تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے جہاں پیراملٹری فورس کی ضرورت ہوگی وہ پیراملٹری فورس سے کریں گے، جہاں فوج کی ضرورت ہوگی وہاں فوج سے کریں گے. دیر از نو کمپرومائز. ہم ریاست کو جے یو آئی کے اجتماع پہ اٹیک ہوا تھا، یہ کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں اس کی جو آنرشپ لی تھی وہ تو داعش نے لی تھی، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ابھی تک اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، اس پہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہم سے اس کی انٹیلیجنس. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کیا کسی اور نے ہے، اور وہ صرف نام جو ہے انہوں نے ایسا، اکثر میں بلوچستان میں جب تھا وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کارروائی کوئی اور کرتا تھا، اس کو کلیم کوئی اور کرتا تھا، اس کے پیچھے ان کے اپنا ایک ڈیزائن ہے. لیکن کچھ تو وہ ہمارے اندر ایسے ناصر بھی ہیں نا، جیسے جڑا والا واقعہ ہو گیا، یہ ناصر کون ہے؟ دیکھیے ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. جڑاوالا کا معاملہ ہو، اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو، انسٹیگیٹ کرنے والے کون تھے اس پر دیکھیے آئی جی پنجاب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، پنجاب گورنمنٹ اس میں لیڈ میں ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت وہاں پر پہلے مسجد میں ایک گستاخانہ مواد رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد نیچے اس کا نام لکھا گیا کسی ایک شخص کا، اور وہ نام لکھنے کے بعد وہ موب جو ہے وہ ان کو غم و غصہ ہوا، اور ایک نیچرل سی بات تھی. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ریاست کو کی مشینری جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کے اگینسٹ ہے، لیکن پنجاب حکومت کی پہلی ذمہ داری تھی کہ انسانی جان ضائع نہ ہو، اور وہ انہوں نے جڑا والے واقعے کے اندر بیرونی سازش کا نام دے کے اپنی ذمہ داری سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، جو ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اسٹال انگیزی کی ہے، ہم اس کو دوبارہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، ان کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں. ملک صاحب دونوں پہلو ہیں. ہم قطن نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر کا کہہ کے اب بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. آپ کی ذمہ داری جان و مال کی ہماری ہے، آپ کی عزت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈ سکتا میں کہ فلانے نے کر لیا. لوگ ذمہ داری پر پولیس کی تھی، پر آپ نے دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ جڑا والا ایک فیصل آباد کی تحصیل ہے، اس کے اندر جو پولیس آفیسر ہے وہ ڈی ایس پی لیول کا ہے، اس کے ساتھ جو ایک تھانہ، 2 تھانے، 3 تھانوں کی نفری ہے، 6 سے 7 ہزار کا موب ہے. موب بڑے غصے میں ہے اور وہ لوگوں کا قتل و غارت چاہتی ہے. پرائم پرائرٹی ایسے میں کیا ہوتی ہے؟ پرائم پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ انسانی جان بچ جائے. لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو انہوں نے حرکت کی. ہم اس میں سے 150 سے زیادہ لوگ گرفتار کر چکے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کی گرفتاری کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم ایک پکڑ کیوں نہیں سکے ابھی تک؟ دیکھیں نا، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، لوگ بھاگتے ہیں، لوگ چھپتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا پیچھا کرتی ہے، تو ظاہر ہے ان کا بھاگنا تو بنتا ہے. جس سے چوری کیا وہ تو بھاگے گا نا. تو پکڑنا ہماری ذمہ داری، ہم پکڑ لیں گے انشاءاللہ. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.